بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید، قسط نمبر 7۔ اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہیں، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ یہاں تک لکھا کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کے رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خونریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک جا پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے؟ یہ ان کی مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا کے قتل کو اپنا فرض سمجھتا تھا اور رسول خدا کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں ہیبل اور عزا کو خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی، عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمر، رسول کریم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ پر پتھر برسائے، ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قمہ نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئی۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ کو پتھروں سے گرانے والے قریش پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔
مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں، جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھی انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو السرم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ام ایمن جو رسول اکرم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی، آپ پر جھکی ہوئی تھی، اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکا سنائی دیا۔ سب نے اتر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی ابان بن لڑکا دور کھڑا ہنس رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر جبان پر چلایا۔ تیر ابان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکا لگایا۔ ابان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے، وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، رود کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق و باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال پھر اسے پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ سراہ میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔
مصعب بن عمیر کی قدبت اور شکل و صورت میں رسول کریم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن کما مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک بار مصعب پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ ام عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے ذرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے ام عمارہ کو کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس وقت رسول کریم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پیدرا بدل کر آپ پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کے شدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہے۔ تم کیسے شدائی ہو کہ نبی کریم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے، لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ احساس ہونے لگا جسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے اللہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو بچے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر رسول اکرم شہید ہو چکے ہیں سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یا رسول خدا کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے ہر طرف تلاش کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی۔ قریب ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ کو پلایا۔ حضرت فاطمہ آپ کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں اس للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ اور سلامت ہے۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اس طرح کعب بن مالک کا نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہے۔ تمام مسلمان جو اکیلے یا دو چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، آواز پر دوڑتے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آواز پر رسول خدا تک جا پہنچے۔
اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا، وہ رسول کریم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اب اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد کے سامنے آ گیا۔